हेलो। हेलो। जी जी जी, खैरियत से हैं? कौन बोल रहे हैं साहब? मैं अरमान बोल रहा अरमान। हूँ जी। अच्छा, फरमाए। मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी साहब बोल रहे हैं ना? जी जी, बोल रहा हूँ। खाली है जो ईद हुसामुल हरमैन है ना, हुसामुल हरमैन, हाँ बताएं। इसमें जो लिखा है कद राई तुहा बिखतिही व खातमिही बिअयनैया वक़द तुबिअत मीरारन से बम्बई वगैरहा मारतिहा अन्नमा युकद्दिबुल्लाहु तआला बिफ़िअली व युसर्री अन्नहु सुब्हानहु व तआला قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر. تو یہ جو فتویٰ وہی صاحب کی طرف منسوب کیا ہے یہ کہاں ملے گا؟ आपका नाम क्या है? میں نے بتایا آپ کو. आपका नाम अरमान है? ہاں کتنی بار بتاؤں؟ अच्छा, कहाँ से फारिग हैं आप? میں فارغ نہیں ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ حوالہ کہاں ملے گا. पहले तो आप बताएं कि आप फारिग तहसील हैं या नहीं। نہیں نہیں ہوں. नहीं फारिग हैं। ہاں تو یہ حوالہ بتا دے کہاں ہے. किस चीज़ का हवाला चाहिए आपको? کہ ابھی میں نے حسام الحرمین کی عبارت پڑھی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے گنگوہی صاحب کی طرف سے جو فتویٰ منسوخ کیا ہے یہ کہاں پر ہے. तो ये आप किस मसलक और किस मशरब से ताल्लुक़ रखते हैं? حضرت اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, بس حوالے کا نہیں, مطالبہ. ظاہر سی بات ہے, سوال کیا ہے آپ نے تو اس کی ضرورت ہے ہی. پہلے آپ واضح فرمائیں, اپنا مسلک ظاہر فرمائیں, اس کے بعد جی انشاءاللہ جواب مطمئن بخش دیا جائے گا, اطمینان بخش جواب دیا جائے گا. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں منہج دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں, تو ایسے بتائیے نا کہ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے بتا دیا. تو آپ نے کہا ہے کہ مطلب بتانے کے بعد آپ جو ہے مدلل جواب دیں گے. ہاں, اب آپ کیونکہ بتائیے حضرت کیا دیکھیے کہنا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو, ہے نا. بالکل صحیح بات ہے, قرآن لا تو شک جب کبھی. اعلیٰ حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک فتویٰ ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, تو کس یہ نے گنگوہی صاحب دعویٰ کا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, حسام الحرمین میں جو آپ یہ عبارت پڑھ رہے ہیں حسام الحرمین شریف کی, جی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیجیے, میرا اچھا واٹس اچھا, نمبر یہی ہے. دوسری چیز, ابھی ابھی بھیج دے رہا ہوں. ہاں دوسری چیز, آپ کا مطالبہ جو ہے حوالے کا, ہوں, ٹھیک ہے, تقریباً یہ 100 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. جی. ہاں, اور حوالہ آپ کب سے مانگ رہے ہیں, ابھی سے مانگ رہے ہیں یا 100 سال پہلے سے مانگ رہے ہیں؟ 100 سال پہلے سے. 100 سال پہلے سے. آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ نہیں, میں یہ واضح نہیں کرتا, میری یہ جو ہے اصول ہے. نہیں تو 100 سال سے آپ کیسے حوالہ مانگ رہے ہیں, آپ کس بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء مانگ رہے ہیں نا, میں نے تو یہ ایسے تھوڑی نہ بولیے نا کہ ہمارے میں علماء 100 مانگ سال. رہے ہیں. آپ نے کہا آپ کہ نے میری عمر پوچھی تو میں نے میری عمر کا جواب دیا ہے. نہیں نہیں, آپ نے کہا کہ ہم 100 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں. بالکل تو کر رہے ہیں. 100 سال سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں یا آپ کے علماء مطالبہ کر رہے ہیں, پہلی چیز یہ واضح ہونی چاہیے. دونوں دونوں مطالبہ کر رہے ہیں, ٹھیک مطلب ہے, ہماری پوری جماعت مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس پر مطالبہ آپ کر رہے ہیں واقعی طور پر صحیح معلوم ہے, تو مطالبہ کرنا کوئی بری چیز تو ہے نہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل. بالکل جی صحیح جی بات ہے, مطالبہ کریے آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی مگر جی. مطالبہ فون پہ نہیں ہوتا ہے اچھا اچھا, یہ. کہاں؟ نہیں, آپ سامنے سے ملاقات کیجئے, آپ کو اس فتوے کا جواب بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ دیکھنے اور تحریری فتوے کی بات کر رہے ہیں, آئینی اور بالفعلی جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں, اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا. لیکن یہ فون پر بات یہ میں کر نے آپ کے. کو حوالہ بھیج دیا ہے, سنیے میری بات, میں نے آپ کو حوالہ بھیج دیا ہے ہاں عبارت کو ہاں حسام الحرم کی. دیکھیے اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی حوالہ فتاوی رضویہ کا ہو, حدیث شریف کا ہو, قرآن کریم کا ہو, ہاں ہاں تو اگر آپ سے حوالہ پوچھتا ہے تو کیا آپ اس سے کہیں گے کہ سامنے آ کر بیٹھ کر مناظرہ کرو یا پھر ہمیں سامنے بیٹھ کر فون پوچھو؟ فون پر کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر کے سوال کرنے لگے تو اس کا جواب تھوڑی نہ دیا جائے گا ترنت فوری طور نہیں پر, دیا کیونکہ جائے گا. سازشن بھی بہت سارے لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں, تو اس کا یہ یہ مطلب تھوڑی نہ بدتمیزی کہ ہر کسی سے دیکھیے, میں نے ہر آپ کے کسی ساتھ کے سوال کا بدتمیزی جواب کی دیا جائے. کا مطالبہ, کیونکہ آپ کی یہ سوارین الہندیہ ہے, اس میں لکھا ہے حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ. تو جب آپ کی کتاب کے اوپر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے, تو پھر کس آپ نے اس کا لارے حوالہ بفی دیں. لکھا ہے وہ بھی حوالہ بھیجیے آپ ہمیں ذرا. یہ بھی بھیج دیا میں نے, ہاں وہ بھی جبکہ بھیجیے. سوارین الہندیہ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو حوالہ ملے گا یہ.
یہ حوالہ کہاں ملے گا؟ اور پہلے یہ آپ رد نے جو شہاب حوالہ ثاقب بھیجا ہے، ہے، پہلے جو بھیج آپ دیا نے میں نے، حوالہ بھیجا ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ آپ ہی کی کتاب رد ہے یا آپ ہی رد کا چھپا شہاب ہوا ہے۔ ثاقب میں لکھا ہے، سنیے، رد شہاب ثاقب میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا قرار یہ ہوتا کہ یہ تو بیائی نہیں، جو ان کی عبارتیں ہیں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے، تو پھر یہ فتویٰ کون سی کتاب یا پھر کون سی وجہ؟ اور یہ اشرف سیالوی صاحب کی میں نے ایک کتاب بھیجی آپ کو، اس میں لکھا ہے اپنے عقیدے کی تصریح کا حق خود متعلق فریق کو ہے، دوسرا فریق یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ ضروری تھوڑی نہ ہے کہ ہر آدمی کی وضاحت خود ہی کرے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بالکل ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اور ظاہر و باہر چیزوں پر وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر رجوع کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو نہیں چیزیں نہیں، ظاہر، ایک منٹ رکیے۔ میری بات سنیے، اس کے بعد فتاوی رشیدیہ کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، قطعاً کافر ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول چکا اور بولتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اچھا، میں نے تو چاروں حوالے بھیج دیا۔ آپ رشید احمد گنگوہی کو کیا مانتے ہیں؟ ہم اپنا جو ہے وقت مانتے ہیں، اپنا قابل مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، تو جب آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے قول کے مطابق کہ آپ اپنی وضاحت خود پیش کریں گے، تو پھر آپ جی، پیش کرتے رہیے، آپ کی وضاحت کو تسلیم تھوڑی نہ کیا جائے گا۔ تو پھر آپ کے علماء نے لکھا ہے نا کہ اپنے کیا اپنے علماء؟ عقیدے کی تصویر کہا خود ہمارے متعلق فریق کو ہے، ہمارے دوسرا علماء فریق نے قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، لیکن ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، بغیر کیا ہے؟ قاعدے کے تو آپ نہیں چل سکتے ہیں نا۔ اگر وہ کہاں ہے؟ کہاں یہ اگر قاعدہ اصول ہے؟ ظاہر ہے، ایک منٹ، اگر اصول ظاہر ہے اور یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے، فیکٹ ہے کہ جب انسان کا کفر ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی ایک روح سے بھی ظاہر ہو جائے، تو وہ اپنا نظریات وہ اس میں تعویل کرے گا۔ جب کفر صریح ظاہر ہو جائے تو اس میں تعویلات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ آپ کیا پڑھے لکھے ہیں؟ تو پہلے تو فتویٰ تو ثابت کرو، کفر کیا تو ثابت کرو، فتویٰ کیا ثابت کرنا کفر ہے؟ تو ثابت کرو، پہلے کفر تو ثابت کرو، اس ارے، کے بعد تعویل، اس کے بعد وہ سب ہوگا نا۔ کفر ثابت کرنے کے لیے کتنی جی، کتابوں میں ان کے کفر کی کفریات جو لکھے ہوئے ہیں، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دکھا دو کہاں لکھا ہے، یہ جو ارے آپ کے اعلیٰ بھائی، حضرت نے لکھا ہے، قد اچھا، رأیت ایک منٹ میں بتائیے، چاہیے نہیں کیا؟ وقد طبعت میرارا فی بمبئی وغیرہا فتاوی معارض۔ رشیدیہ آپ نے ٹھیک سے پڑھا ہے؟ الحمدللہ میرے ہیں؟ پاس موجود ہے۔ ٹھیک سے پڑھا ہے؟ پہلے ٹھیک ہاں سے اس کا الحمدللہ، مطالعہ کر لیجئے، مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہم سے گفتگو آپ نے تو کیجیے۔ خود اپنی حسام الحرمین کا مطالعہ نہیں کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیسی یہ بات کتاب کر رہے آپ ہیں؟ کو نہ، کتاب لا ریبہ کی ہے، میں نے یہ اور آپ کہا، کو یہ بھی نہیں معلوم کتاب ہے کہ یہ العریب عبارت فی کہاں حسام لکھی الحرمین ہوئی میں ہے۔ لکھا ہی نہیں ہے، غلط بیانی اچھا مت کرو، کیا جھوٹ مت بولو۔ انہوں نے کہا کہ یہ عبارت بھیجو، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتاب عبارت العریب کہاں ہے؟ فی حسام الحرمین میں لکھا نہیں، گلا ڈٹھائی مت بتاؤ، بات کرو میں ہم نے سے۔ کہا سوارین الہندیہ میں جو لکھا ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب لا ریبہ فی ہے، تو پھر تمہیں یہ تم نے معلوم ہی نہیں تمہارا یہ ابھی عقیدہ ہے۔ ابھی ابھی تم نے یہ بیان کیا، یہ بولا ہے کہ حسام الحرمین میں لکھا، حسام الحرمین میں لکھا نہیں، میں کس نے بیان اس کا مت لو۔ استغفراللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، ارے آمین بولو، ابھی تو یہ بولا ہے، بعد میں تم نے اس آمین بولو، کتاب کا ہندیہ کا آمین نام لیا آمین آمین بولو، ہے۔ آمین بولو، کیوں بولیں گے بھائی؟ جھوٹ آپ آمین بول بولو، رہے ہو، ہم کیوں بولیں گے؟ اس پر نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، لعنت اللہ فضول، علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے جو اس پر جھوٹ اللہ بولے کی گا وہ لعنت، آمین بولو، ظاہر سی بات ہے، جو جھوٹ بولے گا اس کے اوپر آمین لعنت بولو، ہوگی۔ لیکن آمین بولو۔ پہلے تم نے جو ہے یہ بات بولی ہے، گلا یہ ڈھٹائی، بچپانا سنو حرکتیں سنو ہیں، سنو، تم گلا لوگ ان ڈھٹائی پہ مت لٹک بات جاؤ کرو، گے، سنو، سنو، ادھر ان سنو، پہ لٹک جاؤ گے، سنو تمہارے سنو اعلیٰ سنو حضرت کو سچا ثابت نہیں کرو گے۔ اعلیٰ حضرت کو سچا یہ میں ثابت کرنے ڈنکے کی کی ضرورت چوٹ نہیں پر ہے، کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ ارے حضرت کو ہے سچا جھوٹا وہ، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا اعلیٰ کا حضرت بدترین الحمدللہ جھوٹ ثم اس نے الحمدللہ حسام پوری الحرمین میں کائنات لکھا کے ہے۔ پوری کائنات کے اندر اظہر من الشمس کی طرح ان کی سچائی، ان کی صداقت، ان کی مہارت، ان کا علمی معیار بلند ہے، ظاہر ہے، یہ باہر ہے، معلوم ہو ہر رہا ہے، کسی یہ نے معلوم مانا ہو ہے۔ رہا ہے کہ کیسے، یہ معلوم ہو رہا ہے کیسے تمہارے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ تمہارے بولا اعلیٰ ہے۔ حضرت کیا رہے یار، عجیب آدمی ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے حسام تمہارے اعلیٰ الحرمین نے حضرت، تمہارے حرم کے اعلیٰ حضرت، علماء کے تمہارے پاس رشید جا احمد کر گنگوئی کی کیا حیثیت ہے، یہ بات کر رہے ہو؟ کیا علمی مقام ہے؟ بسکٹ بیچ رہا ہے وہ، قادیان میں بیٹھ خانہ کر بھون اتنا کی بڑا ناجائز جھوٹ اولاد، بنا سنو کہ کان جو کھول کر تمہارے کے، اعلیٰ ادھر سنو، چلاؤ مت، جو ہے تمہاری حرمین ویڈیو میں جا بہت کر آئی ہے اتنا میرے بڑا پاس۔ جھوٹ اللہ اوے کے خانہ بندوں بھون پر کی ناجائز اولاد، رشید گنگوئی کے پالتو، سن میری بات، کان کھول کر کے سن میری بات، ادھر یہ سن دیکھیے بدتمیزی کر رہا ہے، یہ بدتمیزی نہیں، پہلے بات تو سن، تو بات ہی نہیں کر رہا ہے، تو بات ہی نہیں کر رہا ہے، تیرے باپ کی تو اوقات یہ نہیں ہے بات کرنے کی، فتویٰ پہلے بات دکھانے تو کے کر، بدلے جو ہے بے فضول کی بدتمیزی باتیں کر کر رہا رہا ہے، ہے، اس کے تو میں بعد اس تیری کی تقریر ریکارڈنگ ڈالے سننے گا، تھوڑی پہلے نہیں میری بیٹھا بات ہوں، تو سن لے، بات سن ہی نہیں رہا، بے وقوف کا تجھے بچہ۔ تقریر نہیں سننے بیٹھا ہوں، مجھے بس حوالہ چاہیے۔ حوالہ تجھ کو دوں گا نا میں، حوالہ ہاں لینا، دے، تو حوالہ لے، حوالہ دے دے، بات لیکن کریں گے۔ سن پہلے میری بات سن، پہلے کسی کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے ہوش میں رہ کے بات کر، ارے ٹھیک کس ہے؟ کی شان میں؟ میں تو تمہارے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کا ہوں، وہ تو ہے ہی اس کے لائق۔
تو تمہارا رشید رشید احمد تمہارے گنگوئی تمہارے رشید احمد مفتی گنگوئی احمد گوبر یار کھانے خان والا، نعیمی رشید نے احمد گنگوئی بسکٹ بیچنے والا، چٹنی بنا کے احمد بیچنے یار خان والا، نعیمی نے فتاوی اپنے رشیدیہ میں کتاب اس نے نور نوٹنکی العرفان کیا میں ہے کہ لکھا ہے ارے اس کہ نے جو بسکٹ بیچا، چٹنی بیچا، املی بنانے کا نبی طریقہ کا اس نے مخالف ہے، یعنی اس نبی نے کا مخالف کھانا بنانے بے کا طریقہ سبب رشید بے احمد دلیل گنگوئی کی نے بنایا ٹھاٹا ہے، کرتا ہے، اور فتاوی اس رشیدیہ وقت میں اس یہاں نے پر کیا کیا ہاتھنے ہے؟ کے لیے آیا ہے، ہیں؟ میرے پاس حوالہ نہیں ہے، اس یہ نے فتویٰ جو ہے بھی کھانا بنانے کا بس ہانک طریقہ رہا ہے بتایا، اس کو اپنے آتا احمد کیا ہے؟ رضا خان کی طرف۔ بلا وجہ کی باتیں کر رہا ہے، جاہل کہیں کا، تمیز نہیں کسی چیز کی، بات کر رہا ہے فضول کی۔ رشید احمد گنگوئی کیا بیچ رہا ہے؟ بسکٹ بیچ رہا ہے بنا کر کے فتاوی رشیدیہ میں، یہی اس کا علمی معیار ہے، چٹنی بنانے کا طریقہ بتا رہا اس کے اندر، وہ ہے چٹنی بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور یہ فتاوی رشیدیہ کو اسی لیے بڑبڑا رہا ہے، فتاوی یہ اپنے اعلیٰ رشیدیہ کو حضرت کے نام سن سن، کر اس تھانہ کے بھون کی الفاظ ناجائز سن کر اولاد نبی ابلیس کی کے رحمت سے نائب، پریشان ہو سن لے گئے۔ پہلے میری ادھر بات سنو، سن، فتاوی اپنے رشیدیہ اعلیٰ حضرت صرف سے اور صرف قیامت آ کچرا سکتی اور ہے، ڈبا لیکن اور اس کے نسل علاوہ کچھ نسل نہیں، آ اس کر میں مر کچھ ہے سکتی نہیں۔ ہے، لیکن پہلے اس لیے بات جو سن لے کان احمد کھول کر رضا کے، خان نے سن مولوی صاحب کی تھانہ طرف جو بھون کی فتویٰ نصیب ناجائز کیا ہے اولاد کان یہ کھول کر صحیح کے سن ثابت لے، اگر ہوتا تیری ماں نے واقعی ہے۔ یہ تجھے تو جائز ہم بچہ نہیں پیدا کرتے کیا ہیں ہے کہ ہم تو نے میری روکا بات سن، لگا لی، ارے کتے کی ہم نے طرح روکا بھوکنا لگانا بند کر، پسند پہلے کریں بات گے۔ سننے کی احمد صلاحیت رضا پیدا کر، خان کی حسام مدد الحرمین خود کر کا اس حوالہ کی الحمدللہ ثم چاہیے تو الحمدللہ سبق فقیر کریں گے، قادری انجم لیکن رضا حقانی، تیرے اور اس باپ کی جو داداؤں ہے کی وہ نسلوں پر ثابت ایسا نہیں کر گاڑے گا نا نہیں کہ سکتا۔ تیری نسلیں انشاءاللہ بھوکتی رہ جائیں گی، کچھ کر نہیں پائیں گی۔ اور تجھے جس فتوے کی بات کر رہا ہے، تجھے وہ فتویٰ الحمدللہ میں دے دوں گا، ابھی اسی وقت دے دوں گا، اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ فتاوی رشیدیہ میں تیرے باپ داداؤں نے صرف بسکٹ بنایا ہے، چٹنی بنایا ہے، کھانا پکانے کا طریقہ بتایا، اور کیا کیا انہوں نے؟ بتا مجھے، ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ ڈالے گا، اگر اپنے باپ کی اولاد ہے نا تو جتنی باتیں میں نے ڈالی ہیں وہ سب ڈال۔ گستاخوں کا پلنڈا ہے تیرے باپ کے اندر، سارا جتنا 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 تم لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، صرف اور صرف گستاخیوں کی باتیں کی ہیں، اور کیا کیا تم لوگوں نے؟ بدتمیزیاں کی ہیں۔ اب بولوں گا تمہارا باپ جو ہے، تمہارا باپ اشرف علی تھانوی، اس نے کیا کیا ہے؟ اٹھا کر کتابیں دیکھو، صرف خرافات، مغلظات اور کفریات ان کی کتابوں میں بھرا ہوا ہے، اب باتیں کر رہا ہے اعلیٰ حضرت پر۔ اعلیٰ حضرت کے پیروں کی جوتیوں کے کچڑے کے برابر تمہارے باپ داداؤں کی، تمہارے اکابرین کی اوقات نہیں ہے۔ یہ تھانہ گدھے کا بچہ بھون جو کے پلو، بوکھلا گیا سنو، ہے، دغا اعلیٰ کی حضرت دال ہے کے یاجوج کی ہے یا الفاظ اس سن میں؟ کے بوکھلا گیا ہے، سنو جیسا میری کہ بات اس سن کے لو، النظام نے دیوبند کی اور وضاحت سن لو، فیضان اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبند کی وضاحت تحریف سن لو۔ صحیح ہم ہے تمہاری جو بات اعلیٰ سنیں گے ہی حضرت کی نہیں، کتابوں کو دیکھ کر تمہاری بات پھینک سنیں گے دیتے نہیں، ہیں تم اور کہتے ہیں بدتمیز کہ اس لوگو۔ میں تو گالیاں بھری پڑی ہیں، تو یہی حال ان کی رسول اللہ ہوگا تمہاری کتابوں کہ میں یہ بس گالیاں بھری گالیاں پڑی دے ہیں، کے حضور کے علم یوٹیوب غیب پر پر جو ہے آ اطراف، کے ننگا حضور کے ناچ علم کریں غیب گے پر اطراف، اور حضور جو کی ہے شان و اچھڑ شوکت میں جائیں گے، لیکن گستاخیاں، کبھی صرف اپنے اور صرف اعلیٰ تھانہ حضرت سے بھون کی بچہ ناجائز ثابت اولاد ہے، نہیں کیونکہ کر تھانہ پائیں گے۔ بھون اور واللہ دیوبند یہ سب باللہ شیطانوں کا واللہ اڈا ہے، اور شیطانوں کے اڈوں میں صرف شیطانی کام ہوتے ہیں، وہاں پر بسکٹ بنانا، کھانا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا، اس کے علاوہ اس میں کچھ ہے نہیں۔ بات کرنا اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھ سے بیٹھ کر کے بات کر لو، یہ بدتمیزی کر کے ریکارڈنگ کر کے ڈالو گے، اس کے علاوہ تمہیں کیا آتا ہے؟ بات کرنے کی تمیز ہے؟ عبارت پڑھنے کی تمہیں تمیز نہیں، عبارت غلط پڑھ رہے ہو، جاہل کہیں کے، بدتمیز آدمی، تم کو کوئی چل تو کسی چیز کی عبارت پڑھ دے، ارے عبارت پڑھ دے، عبارت پڑھنے کی تم کو تمیز نہیں ہے، تم آ کے بات چل کر رہے ہو عبارت اعلیٰ پڑھ دے، حضرت کی نہیں ذات تیرے پر۔ باپ کی عبارت ہے، تمہارے میں کیوں باپ، سنوں؟ سنو، تمہارے باپ دیوبند کے جتنے بھی ہیں، تمہارے جتنے بھی باپ ہیں ابلیسی باپ، ان سارے باپوں کو میرا کھلا چیلنج، اگر ایک باپ کی اولاد ہو، نطفہ نا تحقیق نہیں ہو، نطفہ ما تحقیق ہو، اور ایک ماں اور ایک باپ کی اوریجنل اولاد ہو، تو سنو، کان کھول کر کے بیٹھ کر کے بات کر لو سامنے آ کر کے، یہ فون پر کتوں کی طرح بھوکنا بند کرو، یہ تھانہ بھون کی ناجائز اولادوں کا کام ہے، یہ سب کام بند کر دو، اگر علمی مقام ہے تمہارا کچھ تو سامنے آ کر کے بیٹھ کر کے بات کر لو، جہاں بات باپ کی کرنا ہے عبارت پڑھ دے، دیوبند میں بات کرو گے، ارے تم کیا بات اپنے کرو گے ہم باپ سے؟ کی عبارت جاہل پڑھ کہیں گے، بدتمیز، فون کاٹ دیتے ہو، بدتمیزی کر دیتے ہو، فون کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں؟ فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ لعنت جو تم اللہ نے علی کتابیں الظالمین۔ بھیجی ہیں، ان کتابوں پہ جو پبلشر ہے جنہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اس کا ٹھیک سے ایڈریس تک نہیں لکھا ہوا ہے، تم لوگ جو ہے من گھڑت کتابوں کو اٹھا کر کے جس طریقے سے چاہتے ہو چھاپ کر کے ایڈیٹنگ کر کے بھیج دیتے ہو، اور یہ پوسٹر نکال کے مت بھیجو، پوسٹر اور یہ فتاوی رشیدیہ کے پوسٹر مت بھیجو، ٹھیک ہے؟ جو پرانی فتاوی رشیدیہ ہے، جو تمہاری فتاوی رشیدیہ پرانی ہے، وہ میرے پاس الحمدللہ ہے، سنیے، اور چلو فتاوی رشیدیہ، سنیے، فتاوی کتاب رشیدیہ میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ پرانا ایڈیشن، ایڈٹ کی اٹھاؤ، ہوئی مت بھیجو میرے پاس، وہ اٹھاؤ، موت آ رہی ہے، ایڈٹ کی ہوئی، موت آ رہی ہے تمہیں اٹھانے میں؟ موت نہیں آ رہی ہے، تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہے،
تمہاری میت ہو رہی جنازہ سے چھوڑو، ہے. تمہاری سنو، پوری جماعت مر گئی تم رشید احمد گنگوہی کا تابوت اٹھائے پھرو اور اشرف علی تھانوی کے کتے کی مدار پہ جائے، جس کا پتہ نہیں ہے، جس کو تم جو ہے حکیم الامت کہتے مولوی ہو، بوکھلا گیا ہے، وہ اس کے آلو پاس نہ بیچنے کوئی جواب ہے، نہ اپنے اعلیٰ ابے حضرت کو یہ جاہل بتا مطلب سکتا ہے. کہیں کے چغد اپنے البخارا. اعلیٰ حضرت کو ذلیل ہوتا دیکھ اور اپنی برشیت میں زلزلہ جو دلیل، پیدا کیا ہے اعلیٰ میں نے، حضرت دلیل نہیں، سید اعلیٰ حضرت عبدالرحمان دلیل کا نہیں، خوف اعلیٰ رضا حضرت نے خانیت میں دشمنان بھر رسول چکا اللہ ہے. کو ذلیل و وہ رسوا آج اور ان کی حقیقت عبدالرحمان کو کا نام دنیا کے سن سامنے کر عیا کر دیا. تو اعلیٰ زلزلہ حضرت کو پیدا کیا بولے کروا گا؟ رہے ہیں اور تمہاری خود اوقات کیا ذلیل و ہے؟ خوار ہو تمہاری رہے ہیں. حیثیت کیا ہے؟ تم اپنی بول بس رہے ہو، میں نے گالیاں دیکھا دینے پر تم نے مجبور ہے. بزرگوں کے، تم نے ان کے اتنے پاس عالموں سے کچھ بات کی نہیں ہے، ہے، تم نے اتنے گالیاں عالموں سے دینے پر بات کی ہے، مجبور ہو تم چکے نے ہیں. کسی بھی ہمارے عالم سے پاس ٹھیک جواب طریقے سے نہیں بات نہیں کی ہے. ابھی گالیاں تم دے اس کو کر ریکارڈنگ کر کے ڈالو گے، دیوبندیوں ہم سے بھی ڈالتے ہیں اپنی بیٹا، جان اپنے چینل سے بچانے پریشان نہ ہو. یہی اس تمہاری کا یہ ہے دیوبندیوں کی تو کہ ویسی کی تیسی اپنی کر دوں گا میں، جان تو پریشان مت چھوڑی ہو. اگر تمہارے گالیاں باپ دے دادا، تم لیکن اگر اپنے آپ کو اگر سچا تم ہجڑے ثابت نہیں ہو، نہیں کرتے. نامرد نہیں ہو نا، اور ایک بندہ باپ کی بلا اوریجنل کلمہ اولاد ہو، تو سامنے سے بیٹھ کر کے بات کر لو. صرف یہ فون پر ہجڑا مناظرہ گیری مت کرو. اپنی گالیاں دے کر جو ہے مناظرہ جیت سکتے ہو، سر سے بلا ٹالنے کی نہیں کوشش نہیں کر نہیں نہیں، سکتے ہو، گالیاں نہیں، یہ لیکن فون اپنے پر ہجڑا احمد گیری رضا جو کر رہے ہو، خان اٹھا کو اٹھا کے ریکارڈنگ کلپ جو ہے ڈال رہے سچا ہو، ثابت یہ ہجڑا کرنے گیری سے مت کرو قاصر رہو گے، عبدالرحمان. قیامت تمہارے تک باپ کی قاصر اوقات رہو گے، نہیں ہے کیونکہ اور تمہارے اپنے آپ کو احمد سید رضا بھی نے لکھنا خود بند کر دے. ہدایت جاہل بخشش میں مطلب لکھا ہے، سن، جو بچا لو آ کے بدعقیدہ ہو مجھے جاتا اے ہے شقی محشر وہ اس کہ کا تیرا نسب، بندہ اس کا نسب عذاب کٹ میں ہے. جاتا تو ہے. جب سمجھا کہ نہیں؟ تمہارا اعلیٰ حضرت عذاب میں ہے، اعلیٰ تم حضرت اس کی کو نہیں بات بچا مت کر، رہے ہو اعلیٰ حضرت کی اور بات مت تم کر، ہمیں تھانوی کہہ کی رہے ہو. بات کر مجھ سے. تھانوی کی بات کر، لیٹرنگ میں پیدا ہونے والا، تھانہ بھون میں پیدا ہونے والا، لیٹرنگ کرتے کرتے مرنے والا، اس کی بات کر. رشید احمد گنگوہی مردود کی بات کر، جو بسکٹ بیچ رہا ہے دکان لگا کر کے فتاوی رشیدیہ میں، چٹنی بیچ رہا ہے، املی بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے فتاوی رشیدیہ میں، اس کی بات کر. فتاوی رشیدیہ میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کچھ لکھا ہے کیا؟ کچھ صرف تو اور صرف صاف صاف گستاخیاں. مطالبہ کیا کہ بھائی جو تمہارے احمد رضا خان نے ارے گنگوہی صاحب مطالبہ کی کیا، طرف جو فتویٰ منسوخ کیا ہے، یہ فتویٰ تو دکھا فون پہ دو. میں نے مطالبہ بات کرے. کی تعویل ہی نہیں کی، اگر تو نہ ایک میں نے باپ بات کی کو اولاد ہے، سن دی. سن یہ میری کہاں بات. کہاں سے بول رہا ہے اپنے اعلیٰ عبدالرحمان حضرت ہو کو تھانہ بچانے کے بھون کے لیے. ناجائز کبھی پلے، تھانہ میری بات بھون تو جا سن رہا لے. ہے، کبھی دارالعلوم دیوبند ناجائز جا رہا پلے، ہے. تجھے تھانہ بھون کی ایمان ناجائز کی پلے، ضرورت اگر پڑ دیوبندیت رہی ہے وہابیت تو کا تم جنازہ جو ہے اٹھا رہا تھانہ ہے تو. بھون میں جا کے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمیں پہلے ایمان بات تو کی سن لے، دو. تھانہ بھون کی ناجائز ہمارے اولاد. اکابرین میری کی بات بھی تو بڑی سن لے، شان تھانہ ہے بھون کی کہ یہ ناجائز آخر اولاد. مجدد اگر کا تو ایک باپ ایمان کی ثابت اولاد ہے نا، کرنے کے تو لیے تھانہ سامنے بھون بیٹھ جا کر رہا کے ہے، تو ہم فتویٰ سے ڈیبیٹ کر رشیدیہ لے. جا رہا سامنے ہے. بیٹھ کر تیری اوقات میں تیری میت ہو جائے گی، تیری پوری دیوبندیت کا جنازہ اٹھ جائے گا. 5 منٹ کے اندر جنازہ اٹھے گا، علمی معیار دکھ جائے گا سامنے، کون کتنے پاور میں کتنے. ارے بھائی فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ پاگل ہونے کی کیا بات ہے؟ فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ عبارت سنتے ہی پاگل ہو گیا. اوقات نہیں ہے بات کرنے کی. فتویٰ اوقات دکھا نہیں دے بھائی، فتویٰ دکھا دے، فتویٰ دکھا دے. کہاں ہے اگر فتویٰ؟ فتوا دکھا دیا تو کیا کرے گا بتا؟ توبہ فتویٰ کرے گا؟ دکھا دے. توبہ ہاں کرے گا؟ بالکل رشید بالکل احمد بالکل گنگوہی کو کافر کہے گا؟ بالکل بالکل کہے چل گا کافر؟ بالکل. پہلے تو وعدہ کر کے رشید احمد گنگوہی کو پوری دیوبندی جماعت کے اکابرین حرام خوروں کو تو کافر کہے گا؟ میرا دعویٰ تم نے سنا نہیں ہے یوٹیوب پہ؟ دعویٰ مت کر، تیرے جیسے دعوے کھوکھلے تو یوٹیوب پر ابھی بول رہا تھا کہ دعویٰ کر، ابھی بول رہا ہے دعویٰ مت کر. سن میری بات تو سن لے. پہلے بات سن. خباثت کی طرح ہنس مت، خبیثوں کی طرح. میری بات پہلے سن لے، ٹھیک ہے؟ خبیث تو تمہارا اعلیٰ حضرت تھا. خبیث، ارے خبیث النسل جو ہے تمہارا باپ دادا اور رشید احمد گنگوہی مردود، یہ سارے لوگ ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میرے خیال سے اس تمہاری ڈاکٹر اوقات پروفیسر تمہاری مسعود اوقات نے نہیں، صحیح لکھا ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے پروفیسر بات کرنے کی ہم مسعود سے. نے صحیح لکھا ہے سنو کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ جاہلوں کا پیشوا تھا. تو جب جاہلوں کا پیشوا اتنا بڑا تمہارا جاہل تھا رشید تو احمد تم کیا گنگوہی تھے؟ بھڑوا تھا. دارالعلوم دیوبند میں رہنے والے جتنے ہیں وہ سب طوائفوں کے اڈوں کی دلالی کرنے والے چل لوگ چل ہیں. تیری آڈیو میں ڈالتا ہوں انشاءاللہ. ہاں اپنی ڈال ذلت دے، کوئی مسئلہ برداشت نہیں ہے، کر، ڈالنا. ذلت میں تو برداشت چاہتا ہوں، کر. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ تو ڈال. ہاں چل چل ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے کیا. اور تو ایک باپ کی اولاد ہے نا، تو ٹھیک ہے پوری آڈیو ڈالنا، تاکہ تو اس اولادوں کو اتنا بریلی کے بانس سے ٹھوکا ہے، اتنی ٹھوکائی کرتی ہے کہ آج تک وہ قاعدے سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں، ہکلا چل رہے بھائی ہیں، پڑھنے میں میں دقت ہو رہی ہے برداشت ان کر کو. سکتا ہوں، بسکٹ میں بیچ رہے سمجھ ہیں سکتا فتاوی ہوں، رشیدیہ میں، ٹالموٹ بیچ میں رہے ہیں، نمکین سمجھ بیچ سکتا رہے ہیں. ہوں یہی سب کہ بیچو جو تم، میں نے اور کچھ نہیں کر سکتے، سید تمہاری اوقات عبدالرحمان نہیں نے ہے. اعلیٰ بریلیت حضرت کے کے اندر جو سامنے ان کے زلزلہ پیروں کی پیدا کیا جوتیوں ہوا کی ہے،
اس کی ان کی بنیاد ماروں کی پر تمہارا جوتیوں کی یہ گالی اوقات دینا نہیں رکھتے جائز تمہارے اکابرین، یہ تھانہ بھون، یہ اچڑپلی تھانوی اور یہ رشید احمد گنگوئی اور یہ جتنے بھی تمہارے میں سمجھ سکتا ہوں چٹے کہ میں پٹے نے جو ہیں زلزلہ پیدا کیا ہے بریلویت کے اندر، تو اس بنا پر تمہارا گالی ہے۔ دینا جائز ہے۔ اچھا یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ نامردنگی ہے، یہ ہجرا گیری ہے۔ زلزلہ پیدا کیا ہے، تمہارے علماء کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی میں نے۔ تم نے میری عقل پہ ماتم کریں گے، یتیم العقل بالکل کریں پورے گے۔ تھا۔ اگر تو واقعی ہم سے بات کرنے کا شوق رکھتا تھا تو صحیح سے بات کرنا چاہیے، تو میں نے فضول کی صحیح باتیں صحیح کر بات رہا کی ہے۔ بھائی، میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ فالتو بات نہیں، مجھے بس فتویٰ فالتو کی دکھا دو۔ بات، فالتو کی تو باتیں ادھر نہیں، ادھر جانے تم لگا، کو تو فتویٰ، ادھر اپنے کبھی اگر تھانہ تم کو بھون گیا، کبھی فتویٰ رشیدیہ میں چاہیے، اپنا ایمان سنیے تلاش کرنے کے گیا، کبھی تھانہ بھون اپنا ایمان تلاش کرنے کے لیے گیا۔ میں تو ظاہر سی بات ہے تیرے تو حرمین چاہے سے دیوبند میں اپنا ایمان ثابت کر۔ تلاش کر، چاہے تھانہ بھون میں ایمان تلاش کر، یا ہتھوڑا میں یا دیوبند میں کہیں بھی تلاش کر، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی چیز، اپنے ہم تو نام کے آگے تلاش سے کرتے سید ہیں عبد قرآن الرحمان کریم سے۔ ہٹا، سید عبد الرحمان ہٹا، پہلے سید لگانا بند کر، اس لیے کہ سید وہ ہوتا نہیں ہے جو بدعقیدہ ہوتا ہے، اس کا نسب کٹ جاتا ہے، اچھا منقطع ہو جاتا ہے۔ جاہل پہلے جا کر پڑھ لے، اس کے بعد گفتگو کرا کر کسی سے، ٹھیک ہے۔ ارے اور تو جاہل کہاں سے مطلق، سید، تم تو مجھے کہیے، یہ اپنے اعلیٰ حضرت کا سچا ہونا ثابت کر دے بھائی۔ ارے اعلیٰ حضرت کا سچا ہونا ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو الحمدللہ ثم اعلیٰ حضرت الحمدللہ معصوم تھا، پوری دنیا میں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ پوری حضرت معصوم دنیا میں تھا۔ سچے ثابت ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علماء حرمین شریفین نے تمہارے اکابروں کو ایسی دھجیاں اڑائی ہیں ان کی، اور ان کی کیا بیانی اڑائی پر ہے؟ ایسی کیا لعنت کی اڑائی ہے، ہے؟ ایسی دھجیاں اڑائی، ایسی لعنت ملامت کی ہے کہ آج تک تم لوگ جو پنپ نہیں پا رہے ہو۔ دیوبند میں سمٹ کے رہ جاؤ بس، اور اپنے منہ میاں مٹھو بن کر کے گاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کے نام ابھی ٹھیک سے تمہارے مولویوں کو یاد نہیں ہوگا، اور یہ پڑھو کریم گے تو پڑھ صاحب نہیں پاؤ آپ گے۔ ادھر آئیے تھوڑا، ٹھیک یہ ہے، مفتی ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو بات کیجیے آپ، یہ لیں بات کرو گے۔ ارے بدتمیزی، میں نے اس کو حوالے کا مطالبہ کیا ہے، تو جو ہے بدتمیزی کرتا ہے۔ ہاں بس واقعی کریں گے نا، کیونکہ ان کی اعلیٰ حضرت کی جو میں نے دھجیاں اڑائی ہیں۔ عجیب کرتے رہو ادھر ادھر بات کر کے۔ یہ جو تم نے ایڈیٹنگ شدہ کتابیں بھیجی ہیں نا، اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو تم مجھ کو اوریجنل نسخہ بھیجو، پھر تم کو میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بات بتاؤ، اوریجنل سنو اوریجنل نسخہ بھیجو۔ سنو، کرناٹکا اور بنگلور میں جو بیٹھ کر کے ڈرامہ کر رہے ہو، یہ ڈرامہ بازی کا جو اڈا تم نے یوٹیوب پہ کھول رکھا، آتا ہوں تمہارے پاس، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ پورا دیوبندیوں کا، سنو پورا دیوبندیوں کا مدرسہ میرے گھر کے سامنے، ان کی اوقات تو ہے نہیں، بول پائے ہیں، تم کیا ہوگے بات کرو گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹانڈا امبیڈکر نگر میں میرا گھر ہے، محلہ قصبہ چھوٹی بازار، میرا موبائل نمبر ہے 9369511855۔ سنو، ارے جاہل مطلق، ٹانڈا امبیڈکر نگر ضلع ہے، ٹانڈا قصبہ ہے، بتایا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کون سا ہے؟ احمد رضا ہے؟ اسٹیٹ کون سا ہے بے؟ پھر بے تے کر رہا ہے جاہل مطلق۔ تیری اماں نے کسی تھانہ بھون والے سے جا کر کے جو ہے زنا کرایا تھا، تبھی تو پیدا ہوا، کیا بدتمیزی کر رہا ہے؟ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے؟ بدتمیزی، ابے بے تے کیوں کر رہا ہے؟ بے تے کیوں کر رہا ہے؟ بے تے کیوں کر رہا ہے؟ بریلی کے بانس کی ٹھوکائی سمجھ برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ بریلی کی ٹھوکائی برداشت نہیں ہو رہی ہے کیا عبد الرحمان؟ بریلوی ایسی ٹھوکائی کرتے ہیں نا کہ تم لوگ تل ملا جاتے ہو، ٹھوکائی برداشت نہیں ہو رہا ہے، بے تے کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اپنے سن تو نے جو کتابیں بھیجی ہیں، سن الحمدللہ، علامہ صغیر احمد جوکھن پوری، سن میری بات سن، دوسری بار بول، الحمدللہ کیا بولا تم نے؟ پوری بات بتا رہا ہوں، سن تو لے، کان میں تیرے بواسیر ہو گیا ہے کیا؟ پہلے بات تو سن لے میری، تیری تقریر سننے تھوڑی نا فون کیا۔ ارے پہلے بات تو سن۔ علامہ صغیر احمد جوکھن پوری، علامہ اختر حسین علیمی، علامہ مفتی الرحمان صاحب، علامہ شہزاد عالم مصباحی، ان لوگوں کو ضرورت نہیں تیرے جواب کی، تیرا جواب تو الحمدللہ انجم رضا حقانی ہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے تو سن، انجم رضا حقانی کے سامنے پورا دیوبند حق مارا ہے ابھی تک،
पूरा देवबंद, पूरा देवबंद, पूरा थाना भवन, पूरा थाना भवन हक मारा है। और देख तेरे बाप की औकात नहीं, देख तू आनाकानी कर रहा है, तू आनाकानी कर रहा है, तू आनाकानी कर रहा, भाग रहा है। ओरिजिनल नुस्खा भेज, अगर तू अपने बाप की जायज औलाद है, अगर तू थाना भवन की तवायफों की अड्डों से पैदा नहीं हुआ है तो ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल नुस्खा भेज, नुस्खा भेज, ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल 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 नुस्खा भेज किताबों का। ये एडिटिंग अबे तू ओरिजिनल तो है ही नहीं है तो कहाँ से भेजेगा? एडिटिंग शुदा भेज रहा है। ओरिजिनल भेज, तुझको ओरिजिनल में देता हूँ फतवा, ओरिजिनल फतवा देता हूँ। बरेलवियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबूत, सारे प्रूफ, सारे जवाब होते हैं। थाना भवन की नाजायज औलादो, टांग उठा करके भागोगे, तुम्हारा थानवी, तुम्हारा गंगोही, तुम्हारा नानोतवी, उसके बाप की औकात नहीं तुम्हें बचा, तुम्हें बचा नहीं सकते वो लोग। सुन लो, तुम्हें बचा नहीं सकते। और सुन लो, कायदा सुन लो, अर्रज़ा बिल कुफ्र कुफ्रुन, काफिर की तायद करना भी कुफ्र है। सुन, काफिर की तायद करना भी कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। तू काफिर है, काफिर है, काफिर है, काफिर है, और काफिरों की तायद कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि तू कुफ्र में पैदा ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है तायद की जरूरत ही नहीं है, तायद की जरूरत ही नहीं है। अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल किताब का नुस्खा भेज, और ओरिजिनल फतवा इंशाअल्लाह फकीर कादरी अंजुम रज़ा हक्कानी तुझे हुसामुल हरमैन पर जो तूने मुतालबा किया है वो देगा। और अगर तू ओरिजिनल नुस्खा नहीं भेजा तो तू एक बाप की जायज औलाद नहीं है। थाना भवन की हजारों देवबंदी और इबलीसों का नुतफा है तू, मरदूद इकट्ठा हुआ है जो, और इकट्ठा होने के बाद अब्दुल रहमान बना है। मरदूद की औलाद थाना भवन की नाजायज औलाद है, तू वाकई है तो भेज। जाहिल मुतलक तू, तेरी औकात नहीं है। तू इतने बड़े उलमा को, इतने बड़े बड़े उलमा से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तू ओरिजिनल नुस्खा भेज ना, भेज जाहिल कहीं का, ओरिजिनल नुस्खा भेज, फिर देख मैं तेरी कैसी ठुकाई करता हूँ। ओरिजिनल नुस्खा तेरे पास है ही नहीं, डुप्लीकेट हुसामुल हरमैन पर बात कर रहा है, डुप्लीकेट एडिटिंग करके भेज रहा है। दूसरी चीज ये है कि फतावा रशीदिया की ओरिजिनल नुस्खे जो तेरे पास हैं, जो तुम लोगों ने एडिटिंग की है देवभंग में, थाना भवन की नाजायज देवभंगी औलाद। सुन ले भंगियों, कान खोल करके सुनो। अगर तुमने नहीं हो रहा हूँ मैं, तो तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो, तुम जवाब नहीं दे पा रहे। जब तुम बोल रहे हो कि तहरीर में जवाब दो तो फोन कर क्यों रहे हो? तो तुम जवाब पागल हो? तुम जवाब ही कहाँ दे रहे हो? तुमने तहरीर लिखी उसमें? सुनो, तुमने उसमें तहरीर लिखी? तुम ओरिजिनल नुस्खा मांग रहे थे ना, ओरिजिनल फतवा मांग रहे थे ना, मैंने तुमको तहरीर लिखी? मैंने कहा मांगा ओरिजिनल नुस्खा? मैंने कहा मांगा ओरिजिनल फतवा? मैंने कहा मांगा? मैंने कहा मांगा? तुम तो मांग रहे थे कि वो इबारत दिखाओ जो मांग रहा था, जो किस्ब की बात कर रहे थे कि तुम लोगों से बात का फतवा है तुम्हारे पास है। तुमने ये कहा ना कि वो एक मिनट जिस पर आला हजरत का ये फतवा है, जिस पर आला हजरत ने तहरीर फरमाया है, वो फतवा तुम मांग रहे थे कि दिखा दो कहाँ लिखा रशीद अहमद गोलवी ने। बताओ। तो रशीद अहमद गोलवी की किताब की फोटो तो मैंने भेज दी है। किताब की फोटो नहीं, हमें फतवा चाहिए। अरे किताब कौन सी किताब है वो? तुम्हारी किताब में छपी हुई है सारी चीजें। अच्छा, मेरी किताब? तुम्हारी किताब नाम बताओ। है रशीद फतावा रशीदिया की फोटो भेजा है मैंने बाबू तुमको। अब्दुल रहमान पढ़ लो। लिखा है उसमें, ये लिखा है कि बिल फेल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र वाला इताक, गुमराही दरकिनार, फासिक भी न कहो। बियाई नहीं यही जुमला लिखा है। किसने लिखा है ये? फतावा रशीदिया जो तुमने लिखा है। तुमने सवाल किस बात पर किया है? तुम्हारे आला हजरत ने लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या लिखा है? वही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा गंगोही, मैंने अपनी आंख से देखा जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल फेल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला इताक, गुमराही दरकिनार, फासिक भी ना कहो। तो ये बियाइन ही जुमला फतावा रशीदिया में है। फतवा है। सुनो फतावा रशीदिया को जो पुराना एडिशन मैंने भेजा उसमें है। तुम्हें सुन तो लो पहले, फिर तुम पुराना। मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम पुराना एडिशन भेजे हो क्या? उसमें ये फतवा है? तुम हमारे पास पूरी किताब रखी हुई है पुराने एडिशन वाली।
उस किताब से मैं तुमको भेज रहा हूँ अल्लाह सारी अकबर। चीजें। मैंने, मेरे पास इतने जखायर है ना, इतने दलाइल है। तुम दलाल की बात कर रहे थे ना, कुल हाथू बुरहानुकुम की अरे बात कर रहे थे भाई ना, मैं मुझे इतनी नहीं दलीलें चाहिए दूंगा ना, तुम्हारी तकरीरें, नहीं चाहिए मैं मुझे, इतनी फतवा चाहिए, दलीलें, फतवा मैं इतनी दिखाओ। दलील और इतने प्रूफ दे दूंगा कि पट के मर जाओगे, कब्र में दब जाओगे उसी में, दलीलों में अरे खाली। ये फालतू गिरी तुम अपने फालतूगिरी मसलक में नहीं, रखो और अपने फालतूगिरी नहीं। मसलक में तुमको बयान फतावा करो। रशीदिया की मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल कॉपी मैंने दी है ओरिजिनल और ओरिजिनल बुक जिसने रखी हुई अपनी है। अम्मा को दे जाके रख दो। तुम्हारी मौलवी। हेलो हेलो, हाँ अब्दुल रहमान साहब, कौन बोल रहे? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा बाप अंजुम रजा हक्कानी बोल रहा हूँ। फोन काट के भाग क्यों जा रहे हो? हेलो, क्या हुआ, फोन नहीं उठाया जा रहा है क्या? ये तुम्हारे बरकाती अशरफी मौलाना बरकाती मियाँ से बात करो। ये लो। अशरफी और बरकाती से नहीं, अब्दुल रहमान तू बात कर। हेलो, अब्दुल रहमान से बात करो, अब्दुल रहमान से। सुनो, और ये मैंने हाँ फतावा रशीदिया भेजी, सुनो मेरी बात सुनो, ज्यादा बात नहीं। हाँ बोलो। फतावा रशीदिया जो मैंने भेजी है, मेरे पास हाँ पुराना एडिशन रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना, इतना पुराना है ना कि अच्छे हाँ अच्छे देवबंदियों के छक्के छूट जाएंगे। छठी का दूध नानी पता नहीं कहाँ से याद करा पाएंगी कि भी नहीं करा पाएंगी। फतावा रशीदिया में जो उसने जो कह रहा था कि मेरा झूठ साबित करो, जो रशीद अहमद गंगोही के ऊपर जो लगाया है वो फतवा दो, तो वो पुराना एडिशन मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी आज भी रखा हुआ है, जिसमें सुनो, बदतमीजी क्या होगा? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अब आ गए अपनी बदतमीजी औकात पर, नहीं, अपनी औकात औकात पर आ नहीं, गए। वो सब थाना लेकर भवन क्या की जूझ नाजायज दिलाओगे? औलाद, थाना भवन की चुप नाजायज मार, औलाद। अरे चुप, देवबंदी लोग यही करते हैं। अरे अब ये सामने आ गई, चुप, मैं रिकॉर्डिंग करके इसे चैनल पे डाल रहा हूँ, अरे चैनल पर मैं क्या डाल रहा माँ का हूँ। दल्ले सुन मेरी बात, थाना भवन की चुप, नाजायज माँ का औलाद, अरे देवभंगी है, ओ देवभंगी, तू सुन मेरी बेवफा है बात, रे, सुन गाली दे रहा है ना, तू देवभंगी की औलाद, सुन। तू अब्दुल रहमान बेवफा की तो है, औकात नहीं है, पैखाना तू छूट बेवफा गया, है, अमरदूत का पैखाना छूट गया, उसका पैखाना छूट गया, जवाब नहीं दे पाया। तू मैंने, बेवकूफ है। सुन, मैंने वो फतवा भेज क्या दिया, अगर सुन, एक बाप की कितना औलाद सुन रहे है, हैं? मैंने वो फतवा भेज दिया, जो फतवा अब्दुल रहमान मांग रहा था, मैंने वो फतवा भेज दिया। अगर तू एक बाप की औलाद है तो अब जवाब दे रशीद अहमद गंगोही के कुफरिया इबारत पर। अगर तू एक बाप की औलाद है अरे तो दे जवाब।